الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الروح والجسد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعارفین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، سمع نبوت کے پروانوں، اولیاء اللہ سے عقیدت و محبت رکھنے والوں، آئیے سب سے پہلے مراد مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک اور مختار، غمت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، قیامت کے دن ہم گنہگاروں کے سہارا، دائی حلیمہ کے جگر کے پارے، آمینہ کی آنکھوں کے تارے، عبداللہ کے نور نظر، سید الانبیاء امام الانبیاء، خاتم انبیاء، جان عالمین، فخر عالمین، یاسین و طٰہٰ، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں سچی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ باوجہ بلند درود پاکہ نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ماہ مبارک جس کو ہم شوال المعظم کا مہینہ کہتے ہیں، جس کو عید الفطر کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر 6 روزے رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ 2-3 احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس مہینے میں روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ یہ نفلی روزے ہیں۔ مسلم، ابو داؤد اور ترمذی و نسائی، ابن ماجہ، طبرانی، ان ساری کتابیں ہیں جس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہیں۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 دن شوال میں روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر کا روزہ رکھا، اور اسی کے مثل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ دوسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد، کل عید گزری، کل کا روزہ تو رکھنا حرام ہے، کل روزہ نہیں رکھا جاتا۔ 5 دن پورے سال میں ایسے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ 4 دن بقرعید کے بتائے جاتے ہیں، 10، 11، 12، 13، اور 1 دن عید الفطر کا ہے جس میں روزہ رکھنا اگر کوئی چاہے پھر بھی اسے منع کیا گیا ہے کہ حرام ہے روزہ رکھنا۔ تو عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا، کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 نیکی اسے 10 ملے گی۔ تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہے، اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔
یہ فضیلت ہے 6 دن کے روزوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا، گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ ماہ شوال کے روزے کی فضیلت ہے کہ انسان ماہ مبارک یعنی رمضان کے روزے رکھے، اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے اندر اگر کوئی 6 روزے رکھ لیتا ہے تو گویا وہ ایسا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں بچے کو جنم دیتی ہے اور وہ بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان ساری فضائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل دن گزرا عید الفطر کا، اور اس میں ایک عظیم شخصیت کا وصال پاک بھی موجود ہے، جو بہت بڑی شخصیت ہے۔ انہی کے تعلق سے انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکے گا بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ شخصیت کیا ہے انشاءاللہ آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گا۔ ایک چھوٹے سے بچے کے ابو جان کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ مر چکے، فوت ہو چکے تھے۔ اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ بچپن ہی میں اس کی آنکھیں یعنی اس چھوٹے بچے کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ایک طرف باپ کا انتقال، دوسری مصیبت یہ کہ اس چھوٹے بچے کے آنکھ کی جو روشنی تھی، دیکھنے کی جو صلاحیت تھی، وہ بھی ختم ہو چکی، وہ بھی نکل گئی۔ بچپن ہی میں اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ان کی نیک سیرت امی جان کو بہت دکھ ہوا۔ ایک تو شوہر کا انتقال، دوسری طرف مصیبت یہ کہ بچہ کی آنکھ کی روشنی نہیں تھی، وہ چلی گئی تھی۔ تو دو دکھ اس کی ماں کے اوپر تھے، اس بچے کی ماں کے اوپر تھے۔ ان کی نیک سیرت امی جان کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنے بچے کا علاج بھی کروایا۔ ایسا نہیں ہے کہ روشنی جانے کے بعد آنکھوں کی علاج نہیں کروائی، ایسا نہیں ہے، علاج نہیں کروایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی امی نے اپنے بیٹے کے چھوٹے بچے کی آنکھوں کی روشنی کے لیے علاج بھی کروایا، مگر اس کی آنکھوں کی روشنی واپس نہ آ سکی۔ واپس نہ آئی، علاج کرایا، ڈاکٹر کو دکھایا، دوا وغیرہ لی، مگر واپس نہیں آئی۔ اب تو بیچاری ماں بہت پریشان ہوئی، اس صدمے سے روتی رہتی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے بچے کی آنکھوں کی روشنی واپس آنے کی دعائیں کرتی رہتی۔ ماں کو بڑا دکھ ہوتا ہے جب بیٹا کسی تکلیف میں یا بیٹی کسی تکلیف میں ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ غمگین ہونے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ماں ہے۔ ماں کو بڑا دکھ ہوتا ہے، تو ماں کو بڑا دکھ ہوا، دوائی کی علاج کرایا، مگر بیٹے کی آنکھوں کی روشنی واپس نہیں آئی۔ اور اس کے بعد دعائیں کرتی رہی، اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے اپنی نیک بندی پر رحم فرمایا۔ کیا ہوا کچھ یوں کہ ایک رات سوتے میں قسمت کا ستارہ چمکا اور دل کی آنکھیں کھل گئی، اور خواب میں اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور اشار فرمایا، اللہ پاک نے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے تمہارے بیٹے کو دوبارہ آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی، آنکھوں کی روشنی عطا کر دی ہے۔ صبح اٹھ کر ماں نے جب اپنے نونہال یعنی ننھے منھے بیٹے کو دیکھا تو الحمدللہ اس کی آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی، یعنی آنکھوں کے اندر روشنی آ چکی تھی۔ یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ آپ سنیں، کیا آپ جانتے ہیں یہ خوش نصیب بچہ کون تھا؟
یہ ننھا منا کون تھا؟ یہ چھوٹا بچہ، یتیم بچہ کون تھا؟ جی ہاں، یہ چھوٹا سا بچہ آگے چل کر بہت بڑا عالم، بہت بڑا محدث، بہت بڑا عالم دین اور محدث بن کر دنیا میں ظاہر ہوا، جنہیں لوگ امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جس شخصیت کو جانا جاتا ہے، جس شخصیت کو مانا جاتا ہے، جس کے نام کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں تھے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، باپ کا انتقال ہو گیا، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کی روشنی عطا فرما دی، آنکھ کی روشنی عطا فرما دی۔ حضرات محترم، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ تھوڑے سے وقت میں کرنا بڑا مشکل کام ہے، مگر جہاں تک ہو سکتا ہے آپ کا جو وصال پاک ہے وہ عید کے دن، عید کی رات میں آپ کا وصال پاک ہوا، اسی مناسبت سے ان کا میں ذکر جمیل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض اور برکات کو ہم پر تعدیر عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 13 سوال المکرم سن ہجری 194 میں جمعہ کے روز ازبکستان کے ایک شہر بخارا میں ہوئی۔ آپ کو بخاری جو کہا جاتا ہے وہ آپ کا جو شہر ہے بخارا، اسی نسبت سے آپ کو بخاری کہا جاتا ہے۔ امام بخاری کو اس لیے بخاری کہا جاتا ہے۔ تو بخارا میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کا جو اصلی نام ہے وہ محمد ہے، آپ کا اصلی نام محمد ہے، اور آپ کی کنیت یا ابو عبداللہ ہے۔ آپ کے القابات بہت زیادہ ہے۔ آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، یعنی حدیث میں مومنوں کے سردار کا نام امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ کو حافظ الحدیث یعنی حدیثوں کو یاد کرنے والے، ایک حافظ وہ ہوتا ہے جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے، مگر امام بخاری وہ شخصیت ہے کہ جن کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ امام بخاری وہ ہے ناصر الاحادیث النبویہ، یہ آپ کا لقب ہے، حبر الاسلام یہ آپ کا لقب ہے، اور سید الفقہاء جو فقیہ لوگ ہوتے ہیں، جو مسائل بنانے والے، مسائل کو اخذ کرنے والے ہوتے ہیں، جو مسائل کو لکھنے والے ہوتے ہیں، جن کو فقیہ کہا جاتا ہے، تو فقیہوں کے سردار حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ محدثوں کے سردار، ایک حدیث کے یاد کرنے والے کو محدث کہتے ہیں، مگر بہت سے حدیث کے یاد کرنے والے ہو ان کو محدثین کہا جاتا ہے، اور سارے محدثین کے امام کا نام امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اتنی بڑی شخصیت، امام المحدثین سید الفقہاء والمحدثین، یعنی محدثوں کے سردار اور فقیہ لوگوں کے سردار کا نام امام بخاری ہے۔ امام المسلمین، مسلمانوں کے امام کا نام امام بخاری ہے۔ شیخ المؤمنین وغیرہ یہ سارے لقب آپ کے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد ماجد بھی کم نہیں تھے، بلکہ آپ کے والد ماجد بھی بڑے تقوی والے اور بڑے پرہیزگار انسان گزرے ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام اسماعیل بتایا جاتا ہے، اسماعیل بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کروڑوں مالکوں کے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو چوتھے نمبر کے مسلک کے امام ہیں، امام مالک، جن کو مالکی مسلک کا امام کہا جاتا ہے۔ تو امام مالک کے آپ شاگرد ہیں، یعنی امام بخاری کے والد محترم امام مالک کے ودیارتھی ہے، شاگرد ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اور ولی کامل حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے صحبت یافتہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک امام
امام اعظم کے شاگرد ہے اور بہت بڑے عالم دین حضرت عبداللہ ابن مبارک، جن کو حافظ الحدیث بھی کہا جاتا ہے، اتنی بڑی شخصیت کے آپ صحبت یافتہ، یعنی امام بخاری کے والد محترم جن کا نام اسماعیل ہے، وہ عبداللہ ابن مبارک کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ اپنے مال و دولت کو صبحات، یعنی ایسی چیزیں جن کے حلال یا حرام ہونے میں صبح ہو، شک ہو، اس سے بھی آپ بچا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! حرام تو چھوڑو کہ حرام تو کماتے ہی نہیں تھے، حرام کی طرف تو جاتے بھی نہیں تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا تقوی کا یہ عالم تھا کہ جن چیزوں کے اندر حلال یا حرام ہونے کا سب صبح ہوتا، شک ہوتا، آپ اس سے بھی بچا کرتے تھے، آپ اس سے بھی پرہیز کرا کیا کرتے تھے۔ جب اتنا بڑا متقی انسان ہو تو ان کی اولاد کیسی پیدا ہوگی، ان کی اولاد کی کیسی پیدا ہوگی۔ انتقال شریف کے وقت آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت اسماعیل نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جس قدر مال ہے میرے علم کے مطابق اس میں ایک بیوی، ایک شے بھی، یعنی ایک پیسہ بھی یا ایک چیز بھی اس میں شک والی نہیں ہے، یعنی شک اس میں نہیں ہے، سب کی سب حلال ہے، سب کی سب جائز۔ میرے پاس جو میں نے درہم چورے ہیں، جو میں نے مال چورا ہے، آپ نے انتقال کے وقت یہ ارشاد فرمایا، بتاؤ کتنے متقی حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر معاشرے میں دیکھے کوئی تمیز نہیں کرتا ہے، کوئی امتیاز نہیں کرتا ہے، حلال آیا تو حلال آنے دو، حرام آیا تو حرام آنے دو، اور سب کو صبح کی تو بات چھوڑو، وہ تو آئے یا نہ آئے مگر جیسا ہے ویسا ہمیں آنے دو، ہم کھا پی کر برابر کر لیں گے۔ وقت نہیں ہے، ورنہ حلال حرام چیزیں کھانے پر کتنی وعیدیں ہیں، کتنے عذابات ہیں۔ حال یہ ہوگا، اس ایک حدیث میں لکھا ہے کہ تمہارے اہل و عیال، تمہارے گھر والے تم سے حساب لیں گے، اور حساب اس طرح لیں گے کہ تمہاری نیکیاں، ماں باپ کی نیکیاں اولاد کو دینی پڑے گی، باپ کے نیکیاں اولاد کو دینی پڑے گی۔ بیٹے کہیں گے میری نیکیاں اتنی خود رہی ہے، میری نیکیوں کے اندر کمی ہے، تم نے مجھے حرام کھلایا، اب مجھے میرا حصہ دو، میرا بھاگ دو، تو نیکیوں سے اس کا حصہ دینا پڑے گا۔ تو یہ اولاد کے لیے جو ہم کماتے ہیں، یہ اولاد کے لیے جو ہم سب کچھ کرتے ہیں کہ میری اولاد خوش رہے، میری اولاد تندرست رہے، میری اولاد میں کسی قسم کی کمی نہ رہے، حضرات محترم یہی اولاد کل تمہارے ذمے گلے پڑ جائے گی اور تمہیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے اولاد کے لیے کماؤ، اپنے لیے کماؤ تو ہمیشہ حلال روزی کماؤ، ہمیشہ جائز روزی کماؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیسا کرم ہوا کہ آپ نے کتنی محنت کی، کتنی مشقت کو اٹھایا، تب جا کے آپ نے حدیثوں کو لکھا۔ امام اعظم امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وہ ہستی ہیں الحمدللہ کہ آپ کے بچپن کا یہ عالم تھا۔ ایک کتاب میں لکھا ہے امام بخاری جس کتاب کو ایک نظر دیکھ لیتے تھے وہ انہیں یاد ہو جایا کرتی تھی، اتنا آپ کا ذہن تھا، اتنا آپ کی یادداشت کے اندر مضبوطی تھی کہ ایک مرتبہ کسی کتاب کو پڑھ لیتے آپ کو یاد ہو جایا کرتی تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ تحصیل علم کی ابتدائی دور میں، یعنی علم کی شروعات کے دور میں، انہوں نے 70,000 حدیثوں کو یاد فرما لیا تھا۔ ہمیں ایک حدیث یاد نہیں ہوتی ہے، قرآن کی ایک آیت یاد نہیں ہوتی ہے، مگر آپ نے ابھی علم کو صرف حاصل کرنا شروع کیا، آپ نے ابھی علم کو صرف حاصل کرنا شروع کیا، طالب علم کا زمانہ، مگر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ذہانت کا یہ عالم تھا، آپ کی یادداشت کا یہ عالم تھا کہ 70,000 حدیثوں کو آپ نے منہ زبانی یاد فرما لیا تھا، 70,000 حدیثوں کو۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا،
یہ سلسلہ آگے بڑھا، آگے لکھا ہے کہ امام بخاری نے 3 لاکھ حدیثوں کو یاد فرما لیا۔ 3 لاکھ حدیثیں آپ نے یاد فرما لی۔ اور دیکھو ایک مرتبہ حضرت سلیمان بن مجاہد، ایک بزرگ کا نام ہے حضرت سلیمان بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت محمد بن سلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو سلیمان بن مجاہد جیسے ہی حاضر ہوئے تو حضرت محمد بن سلام نے حضرت سلیمان بن مجاہد سے فرمایا، اگر آپ کچھ دیر پہلے آ جاتے، اے سلیمان بن مجاہد، تو میں آپ کو وہ بچہ دکھاتا جو 70,000 حدیثوں کو جس نے یاد فرما لیا ہے، 70,000 حدیثوں کو جس نے یاد فرما لیا ہے۔ یہ حیرت انگیز بات سن کر حضرت سلیمان نے کہا، دل میں کہا کہ میں امام بخاری سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ حضرت محمد بن سلمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے فارغ ہونے کے بعد سلیمان بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام بخاری کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب امام بخاری سے ملاقات ہوئی تو حضرت سلیمان بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا 70,000 احادیث آپ نے یاد فرما لی ہے؟ یہ سن کر امام بخاری نے فرمایا، جی ہاں، میں نے 70,000 حدیثوں کو یاد فرما لیا ہے۔ 70,000 حدیث، بلکہ مجھے اس سے بھی زیادہ حدیث یاد ہے۔ اور جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین میں سے حدیث روایت کرتا ہوں، میں صرف حدیث یاد نہیں کرتا ہوں، مجھے صرف حدیث یاد نہیں ہے، بلکہ ان میں سے اکثر، یعنی صحابہ کرام میں سے اکثر اور تابعین میں سے اکثر لوگوں کی مجھے پیدائش کی تاریخ بھی یاد ہے کہ یہ صحابی کس سن کے اندر، کس ہجری کے اندر، کس تاریخ کو پیدا ہوئے، یہ مجھے یہ بھی یاد ہے، صرف حدیث یاد نہیں، یعنی نبی کے صرف قول یاد نہیں ہے۔ جن صحابہ کرام نے حدیثوں کو روایت کیا، ان میں سے اکثر صحابہ کرام کی زندگی کو میں جانتا ہوں کہ یہ کب پیدا ہوئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے، ان کی انتقال کی تاریخ کو بھی جانتا ہوں کہ یہ صحابی نے اس حدیث کو روایت کیا، یہ کب پیدا ہوئے اور ان کی کیا انتقال کی تاریخ ہے۔ کتنا بہترین آپ کا حافظہ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کی یہ جو یادداشت ہے یہ کیسے مضبوط ہوئی؟ بڑا بہترین آپ کا جواب ہے، سنیں کہ یادداشت کو مضبوط کیسے بنایا جائے، یادداشت کو آگے کس طریقے سے بڑھایا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، کیا حافظے کو مضبوط کرنے کی بھی کوئی دوا ہے؟ یعنی جو آپ کا اتنا بہترین حافظہ ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوئی دوا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، دوا تو مجھے معلوم نہیں، البتہ میں نے انتہائی توجہ اور استقامت کے ساتھ مطالعہ کرنے کو قوت حافظہ کے لیے بڑا فائدہ مند پایا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز اگر انسان استقامت کے ساتھ پڑھتا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، دھیان دے کر کتاب کا واچن کرتا ہے، ابیاس کرتا ہے، تو یہی چیز اس کو اتنا فائدہ دے گی کہ اس کی یاد شکتی کو اور بھی بڑھا دے گی، اور بھی مضبوط کر دے گی۔ اس لیے کوئی بھی چیز پڑھے، کتاب کی شکل میں ہو، کوئی بھی لیکھ پڑھے تو ہمیشہ توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، دھیان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ ساری رات جاگ کر عبادت فرماتے، بہت زیادہ نوافل ادا فرماتے، نفلی روزے روزانہ آدھی رات کو اٹھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 10 پاروں کی تلاوت فرماتے۔ ماہ رمضان میں روزانہ ایک ختم قرآن، تراویح میں ختم قرآن آپ کے یہ معمولات کے اندر شامل ہے۔ یہ آپ کا تقویٰ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اتنے بڑے عالم ہیں کہ جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ نے 90,000 شاگردوں کو پیچھے چھوڑا۔
90,000 شاگرد آپ کے اس دنیا میں آپ نے پیچھے جوڑا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اساتذہ یعنی آپ کے جو ٹیچر تھے، آپ کو جو پڑھانے والے تھے، وہ 1080 بتائے جاتے ہیں کہ آپ نے ان کے پاس تعلیم حاصل کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی جو کتاب ہے بخاری شریف، اس کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کا جو اصلی نام ہے وہ یہ ہے، اور بخاری شریف کا مقام کیا ہے؟ آسمانی کتاب قرآن مجید کے بعد دنیا کے اندر سب سے افضل اور سب سے اونچی اور سب سے اعلیٰ کتاب 2 کتابوں کو مانا جاتا ہے۔ بعض علماء نے مسلم شریف کو کہا ہے اور بعض علماء نے بخاری شریف کو کہا ہے، مگر زیادہ تر قوی قول یہ ہے کہ بخاری شریف کو جو مقام حاصل ہے قرآن کے بعد وہ کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ امام بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ اصح البخاری، یعنی قرآن کے بعد سب سے درست کتاب صحیح بخاری ہے۔ اس کتاب کا پورا نام کیا ہے؟ بخاری میں نے آپ کو بتایا کہ بخارا یہ آپ کے گاؤں کا نام تھا، اسی لیے آپ کو بخاری کہا جاتا ہے۔ یہاں رانپور کے رہنے والے کو رانپوری کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے امام بخاری جس جگہ پیدا ہوئے وہ بخارا شہر تھا، اس لیے آپ کو امام بخاری کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے۔ آپ کا نام محمد ہے، اور آپ کی جو کتاب ہے بخاری شریف جس کو کہا جاتا ہے، اس کا اصلی نام کتنا لمبا ہے سنو: الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ بخاری شریف کا اصلی نام ہے۔ بخاری شریف کا یہ اصلی نام ہے، مگر شارٹ کٹ میں آج امام بخاری کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، صحیح البخاری۔ بخاری شریف رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے شرح بخاری لکھی ہے، آپ کہتے ہیں بزرگوں نے لکھا ہے اگر کسی مشکل میں صحیح بخاری کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مشکل کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ کتاب جس کشتی میں ہو، یہ کتاب جس کشتی میں ہو تو وہ ڈوبتی نہیں ہے، یعنی کشتی چلتی رہتی ہے اور وہ ڈوبتی نہیں ہے۔ خوش سالی یعنی بارش نہ ہونے کے دنوں میں اس کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا نزول فرما دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی برکتیں ہیں۔ امام اصیل الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی اور دوسروں کی مشکلات و پریشانیوں کے لیے صحیح بخاری کا 120 بار ختم کیا، بس ساری مرادیں اور ساری ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پوری فرما دی۔ 120 دفعہ میں نے بخاری شریف کا ختم کیا۔ یہ ساری برکتیں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مصیبتوں میں ختم بخاری کیا جاتا ہے، جس کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مصیبتیں ٹل جاتی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور رات دن ایک کر کے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے جذبے سے ہی انسان کو کامیابی اور کامرانی ملتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے ہی محنت کے ساتھ، بڑی ہی لگن کے ساتھ اس کے رسول کے اندر ڈوبتے ہوئے آپ نے بخاری شریف کو لکھا ہے۔ اور آج دیکھیں ہر دارالعلوم کے اندر ختم بخاری جب بھی ہوتا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بخاری شریف ایسی کتاب ہے اگر گھر میں ہو تو آگ اس گھر کو جلا نہیں سکتی ہے۔ یہ فضیلت ہے الحمدللہ۔ بخاری شریف آج پوری دنیا کے اندر بڑی مقبول۔ ان لوگوں کا کیسا کارنامہ تھا، وہ لوگ تو چلے گئے، قبر کے حوالے ہو گئے، اور جب آپ کا انتقال ہوا، یہ بات میں کہنا بھول گیا، تو آپ کی قبر انور سے 1 سال تک خوشبو پھیلتی رہی، اور جب لوگ اس مٹی کو لے کر جاتے تھے، 2 مرتبہ پھر مٹی ڈالی جاتی تھی، لوگ اس کو بھی لے کر جاتے تھے، 1 سال تک
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور سے خوشبو جاری رہتی تھی، لوگ اس کو سونگتے رہتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ ایک مرتبہ نماز میں کیا ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک مدھ ماکھی جس کو ہم کہتے ہیں آپ کے جسم میں آ جاتی ہے، آپ کو ڈسنے لگتی ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد امام بخاری نے اپنے شاگردوں سے کہا دیکھو میرے جسم میں کوئی چیز مجھے ڈس رہی ہے۔ جب آپ کے جسم انور کو دیکھا گیا، جسم اطہر کو دیکھا گیا تو مدھ ماکھی نے آپ کو 70 مرتبہ ڈسا تھا، جو الگ الگ جگہوں کے اوپر ڈسا تھا۔ امام بخاری سے پوچھا گیا حضور یہ کیا بات ہے، اتنی زیادہ تکلیف آپ کو ہو رہی تھی؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نماز میں ایک آیت پڑھنے میں اتنا مشغول تھا کہ مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہوا، مجھے اس بات کا پتہ نہ چلا۔ یہ آپ کی نماز کا عالم تھا، یہ آپ کی عبادت کا عالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، اور ان محدثین کا جو ہمیں سرمایہ ملا ہے، رب کائنات ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سرمایہ کو عام کرنے کی اور لوگوں میں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔